رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو شیطان اور سرکش جن جکڑ دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ پکارنے والا پکارتا ہے، خیر کے طلبگار آگے بڑھ اور شر کے طلبگار رک جا۔ اور آگ سے اللہ کے بہت سے آزاد کیے ہوئے بندے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تو بھی انہی میں سے ہو، اور ایسا رمضان کی ہر رات کو ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ماہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے رمضان کے استقبال کی نیت سے روزے نہ رکھو، سوائے اس کے کہ اس دن ایسا روزہ آ پڑے جسے تم پہلے سے رکھتے آ رہے ہو، اور رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور شوال کا چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھنا بند کرو۔ اگر آسمان ابر آلود ہو جائے تو مہینے کے 30 دن شمار کر لو، پھر روزہ رکھنا بند کر دو۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان سے پہلے روزہ نہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور دیکھ کر ہی بند کرو، اور اگر بادل آڑے آ جائے تو مہینے کے 30 دن پورے کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جسے کھجور میسر ہو تو چاہیے کہ وہ اسی سے روزہ کھولے، اور جسے کھجور میسر نہ ہو تو چاہیے کہ وہ پانی سے کھولے، کیونکہ پانی پاکیزہ چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے اور دن چلا جائے اور سورج ڈوب جائے تو تم نے افطار کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ برابر خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صائم جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ حمزہ بن عمرو سلمہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا۔ وہ خود مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چاہو تو رکھو اور چاہو تو نہ رکھو۔ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہا، میری بہن مر گئی ہے، اس پر مسلسل 2 ماہ کے روزے تھے، بتائیے میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، ذرا بتاؤ، اگر تمہاری بہن پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ اس نے کہا، ہاں ادا کرتی۔ آپ نے فرمایا، تو اللہ کا حق اس سے بھی بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا وہ روزہ نہ توڑے، یہ روزی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا، اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے پوچھا، تمہیں کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ آپ نے عرض کیا،
میں رمضان میں اپنی بیوی سے صحبت کر بیٹھا۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ایک غلام یا لونڈی آزاد کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو آپ نے پوچھا، کیا 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے کہا، نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ تو وہ بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑا ٹوکرا لایا گیا جس میں کھجوریں تھیں۔ آپ نے فرمایا، اسے لے جا کر صدقہ کر دو۔ اس نے عرض کیا، ان دونوں ملے ہوئے علاقوں کے درمیان کی بستی یعنی مدینے میں مجھ سے زیادہ محتاج کوئی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے ساتھ والے دانت دکھائی دینے لگے۔ آپ نے فرمایا، اسے لے لو اور لے جا کر اپنے گھر والوں ہی کو کھلا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفہ کے دن کا روزہ 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، جب تم ہر ماہ کے 3 دن کے روزے رکھو تو 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے 3 باتوں کا عہد لیا، میں وتر پڑھے بغیر نہ سوؤں، ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھوں اور چاشت کی نماز صلاۃ الضحیٰ پڑھا کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہے، اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے، اور اگر تم میں سے کوئی جاہل کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آئے اور وہ روزے سے ہو تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، روزہ رکھنے والوں کو اس کی طرف بلایا جائے گا تو جو روزہ رکھنے والوں میں سے ہوگا اس میں داخل ہو جائے گا، اور جو اس میں داخل ہو گیا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کرتے وقت ہوتی ہے اور دوسری اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں ماہ رمضان کے علاوہ کوئی اور روزہ بغیر اس کی اجازت کے نہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو کھانا پیش کیا تو آپ نے فرمایا، تم بھی کھاؤ۔ انہوں نے کہا، میں روزے سے ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں جب اس کے پاس کھایا جاتا ہے، جب تک کہ کھانے والے فارغ نہ ہو جائیں۔ بعض روایتوں میں ہے، جب تک کہ وہ آسودہ نہ ہو جائیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتے اور فرماتے، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرہ بھی کم کیا جائے۔